کیجئے نعرہ تکبیر. ایسے نہیں فضا کو ہم نوا بنا کے لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم دیتا سمندر کو تو رستے چھوڑ دیتا تھا. مکہ بنا کے مکہ لہرا کے رب کی تکبیر کا نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, مصطفیٰ کے ہم سفر, گلی گلی نگر نگر, جامع القرآن ہے, چمن چمن گلی گلی, کافروں پہ حاویہ, کافروں پہ حاویہ, کرام برارہ, کاتب قرآن ہے. نعرہ تکبیر. یہ پیاری پیاری احمد, یہ پیاری پیاری, یہ راج دلاری سورج کی کرنے, یہ چڑھتا سورج دریا کی روانی, یہ پیاری پیاری, یہ راج دلاری, ہمت والا جرت والا, ہمت والا جرت والا, ہمت والا جرت والا. نعرہ تکبیر. آپ کی محبتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں برادرم ارسلان کے حالی صاحب ایمان کا ہم ہی سے مستقبل ہے روشن, پیارے پاکستان کا. امید صبح نو ہمارے نام سے تابندہ ہے, امید صبح نو ہمارے نام سے تابندہ ہے. سودا کریں گے نہ کبھی بھی اپنی اس پہچان کا, ہم ہی سے مستقبل ہے روشن, پیارے پاکستان کا. اے میں سو زندہ باد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندہ باد, اے میں سو زندہ باد, اے میں سو زندہ باد. وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام میرے ہم مشن, ہم کاز, ہم فکر, ہم سوچ دوستو, سٹیج پر بیٹھے انتہائی معزز علماء اکرام, مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن صوبہ سندھ کے ناظم بھائی اعظم طارق اور دیگر ذمہ داران, مرکزی تربیتی امور ایم ایس او پاکستان بھائی بلال, اور ایم ایس او سے وابستہ سابقین, سینئر حضرات, سب سے پہلے اس کامیاب فضلہ اجتماع کے انعقاد پر میں ناظم ایم ایس او کراچی بھائی فیضان اور ان کی پوری ٹیم کو, کیبنٹ کو مبارکباد پیش کروں گا, اور کراچی بھر کے جو اضلاع ہیں, یونٹ ذمہ داران ہیں کہ سال بھر آپ اس پروگرام کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں, اور سال بھر اس پروگرام کے لیے آپ لوگ تگ و دو, جد و جہد اور محنت کرتے ہیں. الحمدللہ آج کا یہ خوبصورت اجتماع, یہ خوبصورت حال کے اندر یہ خوبصورت چہرے, یہ شاہین صفت نوجوان جن کے دل کے اندر خوف خدا ہے, عشق مصطفیٰ ہے, حب اصحاب رسول ہے, ان جذبات سے سرشار یہ خوبصورت نوجوان آج یہاں پر جمع ہیں. میرے دوستو, آج کا یہ جو فضلہ اجتماع ہے, جو آپ کے اعزاز میں رکھا گیا ہے, اس کا جو عنوان سلوگن پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ اپنے ان فارغ التحصیل
طلباء جو مدارس دینیہ سے وابستہ ہیں یا کالجز یونیورسٹیز سے وابستہ ہیں، ان کے لیے اس جملے کا انتخاب ایم ایس او پاکستان نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جنوری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس جنوری کے مہینے میں آپ کے علم میں ہے کہ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کا 11 جنوری یوم تاسیس کا دن ہے۔ ایم ایس او اپنے 24 سال مکمل کر کے 25ویں سال میں داخل ہو رہی ہے۔ اس کا جو سلوگن آپ کو اس لوگوں پر نظر آ رہا ہوگا، بیداری فکر سے تعمیر وطن تک، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروگرام ایک تو ان فضلاء کے اعزاز میں رکھا گیا ہے جو سالہ سال ایم ایس او کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، ایم ایس او کے نظریے اور کاج کے لیے کراچی کی گلی کوچوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایم ایس او کے پیغام کو کراچی بھر کے اسکول، کالجز، مدارس اور یونیورسٹیز میں پھیلانے کے لیے، طلباء تک پہنچانے کے لیے، طلباء کو علمی، فکری، نظریاتی طور پر مضبوط کرنے کے لیے یہ جو فضلاء دن رات جد و جہد کرتے ہیں، آج ایک تو تقریب ان کے اعزاز میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس یوم تاسیس کے اس عظیم موقع پر میں اور آپ تجدید عہد بھی کر رہے ہیں، اپنے ان سابقین سے وعدہ بھی کر رہے ہیں، اپنے اس مشن اور کاز کے ساتھ دوبارہ سے عہد کر رہے ہیں کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن اپنے مشن اور نظریے پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ایم ایس او کے بانیان نے یہ جو خوبصورت پودا لگایا تھا، انشاءاللہ ہم زندگی کی آخری سانس تک اپنی تمام تر توانائیاں لگا کر اس پودا جو اب ایک تناور درخت بن چکا ہے، اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے۔ انشاءاللہ جو اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے والے ایسے طلباء، صالح طلباء جو علمی، فکری اور نظریاتی طور پر ایسے مضبوط اور پختہ ہیں کہ جو پاکستان کے اداروں میں جائیں گے وہ کسی مسجد پہ جا کے بیٹھیں گے، منبر پہ جا کے بیٹھیں گے، پاکستان کے اعلیٰ سے اعلیٰ اداروں میں جائیں گے، انشاءاللہ وہ اپنے ان نظریات کی بنیاد پر، اس کردار کی بنیاد پر، اپنے اس عمل کی بنیاد پر انشاءاللہ اس جگہ پر انقلاب برپا کریں گے اور بہت جلد انقلاب برپا کریں گے۔ انشاءاللہ یہ جو قطرہ قطرہ محنت ہے، یہ جو قطرہ قطرہ جمع ہو رہا ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس ملک کے اندر حقیقی طور پر لا الہ الا اللہ والا نظام آ کے دم لے گا۔ اور یہ کس نے لانا ہے؟ یہ ایم ایس او کے شاہین صفت نوجوانوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جس پاکستان کے استحکام کے لیے آپ نے اس جماعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ کا جو مقصد تھا کہ اس پاکستان کے وزیر اعظم سے لے کر نیچے چپراسی تک، ہر مسلک تک اپنے نظریاتی لوگ، اپنی سوچ اور کاج سے وابستہ لوگ، اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ جو کسی ظاہری بناوٹ کا شکار نہ ہوں، جو نہ ڈرتے ہوں، جن کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا خوف ہو، وہ صرف اور صرف توحید بیان کرنے والے ہوں، ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو اور صحابہ اکرام کا ان کو احترام ہو، اور صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل مانتے ہوں، اور صحابہ اکرام والا جو عظیم نظام تھا جس کو ابو بکر صدیق نے اس دنیا میں متعارف کروایا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک وہ آدھی سے زیادہ دنیا پر وہ نظام پہنچا۔ جب وہ نظام آیا تو دنیا امن کا گہوارہ ہوئی، برابری کی بات ہوئی، انصاف کی بات ہوئی، میرٹ کی بات ہوئی، ہر ایک کو اس کا حق ملا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ نظام اس پاکستان میں بھی آئے؟ بلند آواز سے کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ نظام اس ملک میں اندر آئے؟ کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ یہ نظام اس ملک کے اندر آئے؟ تو آج یوم تاسیس کے موقع پر اور ان فضلاء کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایسے بیٹھے ہوئے نہیں آئے گا، یہ مجھے اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ سالہ سال سے جو آپ لوگ محنتیں کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، آپ لوگ اس عزم کے ساتھ اس پاکستان کے گلی کوچوں میں طلباء کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ کبھی تو انشاءاللہ چمن میں بہار آئے گی۔ انشاءاللہ یہی وہ چمن ہے، یہی وہ طلباء ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہیں۔ انشاءاللہ کوئی جلدی نہیں ہے، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، ایم ایس او 1 صدی بھی انتظار کرنے کو تیار ہے۔
انشاءاللہ ایسی کھیپ اس پاکستان کے اعلیٰ عہدوں تک جائے گی جہاں ان کے جانے کے بعد اس ملک کے اندر حقیقی تبدیلی آئے گی. ہمارے نصاب کے اندر صحابہ اکرام کے چپٹر ہوں گے. ہماری اولادیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھیں گی, وہ بچپن سے ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گی. یہ سلسلہ چلتا رہا. کل وہ 10ویں کریں گی, ایف اے کریں گی, کل وہ بی اے کریں گی, کل وہ ماسٹر کریں گی, ایم فل اور پی ایچ ڈی کریں گی. انشاءاللہ جب وہ عملی میدان کے اندر جائیں گی تو ان کا آئیڈیل حضرت عمر فاروق ہوں گے, حضرت علی ہوں گے, حضرت خالد بن ولید ہوں گے, حضرت امیر معاویہ ہوں گے. وہ جب ان کو اپنا آئیڈیل مانیں گے, نہ وہ چور بنیں گے, نہ راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھیں گے, نہ راتوں رات اپنے پیسے ڈبل کرنے کی خواہش رکھیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ یہ ملک میں نے اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے, اس ملک کے اندر اسلام کا جو نفاذ وہ میں نے کرنا ہے. اور کرنا کیسے ہے؟ اپنے کردار سے کرنا ہے. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی نظریاتی علمی ان کی تربیت کی, ان کو معاشرے کا بہترین فرد بنایا, لوگ ان کو ان کے عمل ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ. یہ ایسے نہیں ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ صحابہ اکرام کی وہ نایاب زندگی تھی کہ جب وہ ایک تاجر تھے تو بہترین تاجر تھے, وہ معلم تھے تو اپنے شعبے کے ساتھ بہترین تھے. وہ جس شعبے کے اندر تھے اس شعبے کے ساتھ اتنے لائل تھے, اتنے اچھے تھے, حق ادا کرتے تھے کہ لوگ ان کے عمل کو, ان کے کردار کو, ان کے افکار کو, ان کے نظریات کو دیکھ کر کہتے تھے ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ. ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اس اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تاکہ ہماری اور آپ کی ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. کیا آپ اس بہترین نظام کے لیے جد و جہد کریں گے؟ کیا آپ کوشش کریں گے؟ میرے دوستو, آج اس پاکستان میں بیٹھے ہوئے بہت سی طاقتیں ایسی بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ایسا کوئی نعرہ نہیں تھا. یہ تصور, یہ فلسفہ, یہ سب جھوٹ ہے, یہ بے بنیاد باتیں ہیں. ان کو میں کہنا چاہوں گا جہاں پر ایم ایس او اپنے نوجوانوں کی علمی, فکری اور نظریاتی طور پر تربیت کر رہی ہے, انشاءاللہ ان لوگوں کے سامنے بھی ایک مضبوط دیوار ہے. جو لوگ ہمارے تہذیب, ثقافت, کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جو لیسبینز اور گیز کے قانون اس ملک میں بنانا چاہتے ہیں, جو ٹرانسجنڈر ایکٹ اس ملک میں لانا چاہتے ہیں, جو والدین کا تقدس, والدین کا احترام, درسگاہوں کا ادب اس ملک سے چھیننا چاہتے ہیں, جو کلچر اس یونیورسٹیز کے اندر سکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کو تباہ کیا جا رہا ہے, نوجوانوں کو عائش کے اوپر لگایا جا رہا ہے, نوجوانوں کے ذہنوں کو مفلوج کیا جا رہا ہے تاکہ یہ مشرقی روایات کے امین سالے نوجوان نہ کوئی سوچیں, نہ ان کے دل کے اندر کوئی فکر آئے, نہ اسلام کے لیے کچھ سوچ سکیں. ان کو تباہی کی طرف لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے اندھیرے کے اندر, ایسے گھٹن والے ماحول کے اندر ایم ایس او کے دوستو, آپ اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھیں, کمزور مت سمجھیں, آپ اپنے آپ کو بہت معمولی مت سمجھیں. آپ اس اندھیرے کے اندر وہ روشنی ہے کہ جب آپ جل رہی ہیں آپ کی روشنی سے پورا ملک روشن ہو رہا ہے, تعلیمی ادارے روشن ہو رہے ہیں. الحمدللہ میں فخر سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ الحمدللہ پاکستان کے ہر تعلیمی ادارے کے اندر کہ سالے نوجوان موجود ہیں جو اس آواز کو بلند کیے ہوئے ہیں اور ہر اس باطل نظریات کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہیں جو باطل نظریے ہماری تہذیب کے پیچھے پڑے ہیں, ثقافت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, جو ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملے کرتے ہیں, جو صحابہ اکرام کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایم ایس او کا پلیٹ فارم, ایم ایس او کے سالے نوجوان آج بھی انشاءاللہ بیدار ہیں اور بیدار مغز قیادت کے تحت اپنے درس قرآن, اپنی پالیسیز, اپنے سیشنز, اپنے جو ہے درس حدیث کے ذریعے نوجوانوں کو یہ پیغام اور یہ ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے ہمیں جو ماں کے پیٹ سے ملا ہے, جو ہمیں گھر گھر ہمیں آج اسلام محفوظ ملا ہے, اس کے پیچھے کسی کا باغ اجڑا ہے, کسی کا چمن اجڑا ہے. یہ نظریہ ایسے نہیں ہم تک پہنچ گیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, پیش کیے ہر ایک نے دعوے, ہم نے مگر کردار کیا,
ہم نے اس امت کے قلب پر قربہ اپنا آج کیا. یہ ان عظیم لوگوں کی صحابہ اکرام کی اس عظیم جماعت کی طرف منسوب یہ شعر ہے کہ اس جماعت کی بدولت آج اسلام میرے اور آپ تک پہنچا ہے. یہ جو عرب سے وہ اسلام کا پیغام نکلا آپ کے اس بر صغیر میں داخل ہوا. آج کوہ سلیمان پہاڑ پر سلمان بن عدی کی قبر اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ حضور سے کیا ہوا وعدے میں وہ پکے اور سچے تھے. آج پشاور کے اندر، آج سکھر کے اندر صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں. بلوچستان کے اندر وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، گواہی دے رہی ہیں کہ حضور سے کیا ہوا جو انہوں نے وعدہ تھا اس پہ وہ سچے رہے، وہ آمین رہے. آج یہ نظریہ میرے اور آپ تک پہنچا ہے. انشاءاللہ میں نے اور آپ نے یہ عہد، یہ ارادہ، یہ عزم کرنا ہے کہ اس نظریات کی جنگ میں اس نظریے کو ہم نے ایسے ہی اگلی نسل تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے اور پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے جس طرح پچھلوں نے یہ نظریہ آج ہم تک پہنچایا. اور الحمدللہ یہ اسلام کا نظریہ صحیح محفوظ ہمارے درمیان موجود ہے جس کی میں اور آپ بات چیت کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل بھی اسی طرح پاک باز رہے، اپنے نظریے پر کھڑی رہے، اس نظریات کی جو جنگ نسلوں نے لڑنی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسل بھی بیدار رہے، وہ بھی اسلام سے محبت کرنے والی ہو، وہ بھی اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والی ہو، وہ بھی اس پاکستان کو اسلام کا حقیقی جو ہے وہ اس پاکستان کے اندر نظام کا نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے والی ہو، تو آپ کو پھر اس نظریے کو اگلی نسل تک منتقل کرنا ہوگا. اپنی نسل کو بتانا ہوگا کہ یہ ملک ایسے نہیں ہم تک پہنچ گیا. اس ملک کے حصول کے لیے بھی اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ دیا گیا تھا. تو پھر لوگوں نے اس نعرے پر قربانی دی کہ اگر ہم مر گئے تو شہید ہوں گے، بچ گئے تو غازی ہوں گے. اس جد و جہد کا آغاز ہوا اور آج 2026 میں اور آپ کھڑے ہیں، 1 جنوری کو انشاءاللہ کھڑے ہیں. اور یہ عزم اور ارادہ مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اپنے اسلاف، اپنے اکابر، اپنے بڑوں کی انشاءاللہ دیے ہوئے مشن، نظریے اور کاز پر کاربند رہیں گے. انشاءاللہ جد و جہد کرتے رہیں گے اور MSO کی بات ہر گلی کوچے میں کرتے رہیں گے. اپنی جو شناخت، اپنی پہچان، اپنی آزاد اور خود مختار اور غیر سیاسی تنظیم MSO مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو کے مشن اور کاز کو زندہ رکھیں گے. گلی کوچوں میں اس کی بات کریں گے، ہر بڑے سے بڑے بندے تک اس بات کو پہنچائیں گے کہ یہ MSO کی دعوت ہے، آئے ہمارے سٹیج پر. الحمدللہ آپ کا یہ جو سٹیج ہے یہ اتنا بڑا سٹیج ہے. MSO کے نظریے کے اندر اتنی وسعت ہے. کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کسی اور طبقے سے وابستہ کوئی فرد بھی ہے، وہ کسی سکول آف تھاٹ سے وابستہ ہے، MSO اس کو اپنا سٹیج دیتی ہے کہ وہ آئے اپنا مشن اور نظریہ ہمارے سامنے پیش کرے. MSO کے ذمہ داران اور کارکنان بھی ان کا موقف ادب و احترام سے سنیں گے. ان کے سامنے اس پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں اس کے سامنے ان کے پیش کریں گے، اپنا نظریہ اور موقف دیں گے، اپنا مشن اور پالیسی ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے مجھے اور آپ کو ایک ہونا پڑے گا. یا جو آج اس ملک کے اندر افراتفری ہے، لڑائی ہے، تشدد ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی سیاست چل رہی ہے، ایسے ماحول کے اندر، ایسے گھٹن زدہ ماحول میں MSO ایک روشنی ہے. اگر MSO کا پرچم تھامو گے انشاءاللہ انقلاب برپا ہوگا. اور ہماری دعوت یہی ہے کہ اس ملک کے اندر استحکام اسی صورت آئے گا جب یہاں پر لا الہ الا اللہ والا نظام آئے گا. کیا آپ اس کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں؟ ہاتھ بلند کر کے کیا آپ عزم اور ارادہ کرتے ہیں؟ سارے ہاتھ بھائی بلند کریں. کیا آپ عزم اور ارادہ کرتے ہیں؟ آج کے اس خوبصورت سیمینار پر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس پروگرام کے لیے پورے سال ذمہ دار اور کارکن ہمیشہ ایک خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام ہوگا، ہمارے سروں پہ دستار سجے گی، ہمارے ذمہ دار آئیں گے، ہم ایک دوسرے سے مل بیٹھیں گے. اس MSO کے اندر جو سالہ سال سے ہم لوگ چل رہے تھے، کہیں پہ تربیتی کنونشن ہوئے، کہیں تقریری مقابلے ہوئے، کہیں نشستیں ہوئیں، کہیں ٹی پارٹیز ہوئیں، کہیں کسی یونیورسٹی کے VC سے ملے، کہیں شیخ الحدیث صاحب سے ملے، کہیں مدرسے میں کسی نے بےزتی کر دی، کہیں کسی استاد نے بےزتی کر دی، کہیں ہم نے ٹرپ پہ گئے. مختلف آپ نے ان 7-8 سالوں میں، ان 6 سالوں میں جو محنت کی آپ کی MSO کے ساتھ حسین یادیں ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ یادیں، یہ نظریہ جو MSO نے آپ کو دیا ہے،
آپ یہ عزم کر کے جائیں کہ ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے, شادیاں بھی کرنی ہیں, کل ہمارے بچے بھی پیدا ہونے ہیں, کل ہماری زندگی مزید سخت ہوگی, ذمہ داریوں کا بہت سا بوجھ ہمارے کندھوں پہ آئے گا. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ انشاءاللہ ایک عزم کر کے جاؤ کہ میں جس شعبے کے اندر جاؤں گا وہاں اپنے نظریے کا کام کروں گا, وہاں اپنی تہذیب کی بات کروں گا, اسلامی کلچر کی بات کروں گا, اسلامی ثقافت کی بات کروں گا, صحابہ اکرام کے نظام کو اپنی نوجوان نسل کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ وہ بہترین نظام تھا جس کو دیکھ کر اللہ نے کہا میں اس جماعت سے راضی ہو چکا ہوں. یہ وہ بہترین نظام ہے جس کے آنے کے بعد اس پاکستان سے قومی لسانی فرقہ واریت ختم ہوگی, تمام تعصبات سے بالاتر ہوں گے, ایک لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے آ جائیں گے, کوئی امیر و غریب کی تقسیم نہیں ہوگی, کوئی میرٹ کا قتل عام نہیں ہوگا, کوئی ہمارے طلباء کو لاکھوں روپے فیسیں دے کر یہ تعلیم نہیں حاصل کرنی پڑے گی, ہمارے طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہیں لاکھوں روپے دے کے نوکری نہیں حاصل کرنی ہوگی, میرٹ کی بات ہوگی, قابلیت کی بات ہوگی, امیر اپنا حساب پیش کرے گا, ہر طرف چیک اینڈ بیلنس ہوگا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوبصورت نظام آئے؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ تو آنے کے لیے پھر آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. یاد رکھیں ہم محنت کے مکلف ہیں, ہم جد و جہد کے مکلف ہیں, اس کا رزلٹ اللہ نے دینا ہے. ہم دین کی محنت کر رہے ہیں, صرف شرط یہ ہے کہ ہم نے مخلص رہنا ہے, یہ کام یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. یاد رکھیں اگر میں اور آپ مخلص ہوئے, متحد ہوئے, ہم آپس میں نہ لڑے, ہم اپنے ایک پرچم تلے انشاءاللہ جمع ہوئے رہے, اپنا احتساب اپنے کارکن کے سامنے پیش کرتے رہے, کارکن کوئی سوال کرے تو اپنا آپ پیش کرنا ہے بڑے دل ہو کے, جی آپ نے مجھ سے اعتراض کیا ہے میں آپ کو مطمئن کروں گا. اگر یہ احتسابی عمل MSO کے اندر زندہ رہا, اگر یہ ناظم اعلیٰ کا جو بڑے سے بڑے ہم سے پہلے کتنے قابل ناظم اعلیٰ تھے, لیکن MSO کا سٹرکچر ایسا ہے کہ ایک ٹائم بعد اس کو چینج کر دیا جاتا ہے, بے شک اس کی کتنی قابلیت ہو. یہ بات ناظم اعلیٰ سے لے کر ایک کارکن تک آپ کے اس سیٹ اپ کے اندر موجود ہے, احتساب بھی موجود ہے, کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, کسی کا حکم نہیں چلتا ہے, عام سے عام کارکن کی بھی بات کو سنا جاتا ہے اور اس بات کو عمل بھی کیا جاتا ہے. اگر اس جماعت کے مرکزی صدر ناظم اعلیٰ کی بھی غلطی ہوگی تو وہ ایک چھوٹے سے چھوٹے کارکن کو بڑے مجمع میں اس سے معذرت کرنا یہ باعث فخر بھی سمجھے گا, انشاءاللہ ثواب بھی سمجھے گا. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ یہ نظم آپ سے نکل کر پورے پاکستان میں پھیلنا چاہیے, بلند آواز سے پھیلنا چاہیے. جدوجہد کریں گے, ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں, کسی سے کوئی جنگ نہیں, ہم صرف اور صرف اسلام اور پاکستان کی بات کرنے والے لوگ ہیں. آپ ہر طبقے سے, آپ کے مدرسے کے اندر, آپ کی یونیورسٹی کے اندر ایک گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں چپراسی ہے, اور اوپر محتمم دین اور پریزیڈنٹ تک ہر بندے کو اپنا نظریہ, اپنا کاز, اپنی فکر پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس پاکستان کے اندر جس شہر میں آپ رہ رہے, اس شہر کے باہر تک جانا, اس شہر کے ڈپٹی کمشنر تک جانا, IG تک جانا, اس کو اپنا لٹریچر, اپنی دعوت دے کر اسے سمجھانا کہ یہ پاکستان کے حقیقی مسائل ہیں, شہر کراچی کے یہ حقیقی مسائل ہیں, آئیں اس پر آپ کام کریں, ان تک اپنی دعوت اور نظریہ پہنچانا. MSO کے دوستو یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آخر پہ اس خوبصورت پروگرام کے جو انعقاد پر میں ایک دفعہ مبارکباد بھی پیش کروں گا, اور اپنے انتہائی قابل احترام بھائی جو ہم سے کچھ عرصہ پہلے شہادت کا جام پی گئے, بھائی شاہ احمد, ان کی آج بہت یاد آ رہی ہے. بہت بہترین پچھلے سال جب سیمینار کا انعقاد تھا تو اسی سٹیج میں, اسی مجمع میں, اسی سیڑھیوں پہ, اسی باہر گراؤنڈ کے اندر وہ دوڑتے بھاگتے اور جدوجہد کرتے نظر آتے تھے. الحمدللہ ہمیں اپنے بھائی پر فخر بھی ہے, اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ اتنا بہترین تھا, اتنا بہترین ورکر تھا کہ ہماری بھی خواہش تھی کہ اس جیسا ورکر ہونا چاہیے MSO کو. اگر اس جیسے چند ورکر MSO کراچی کے پاس ہوں یا پورے ملک میں ہوں تو ہم اپنا مشن اور نظریہ بہت دور تک پہنچا سکتے ہیں. تو اللہ پاک ان کے درجات بھی بلند کرے, اور ان کی جو یہ شہادت ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرے, اور انہوں نے جو محنت کی اور یہ جو پودے آج ایک تناور درخت بن چکے ہیں, آج یہ کراچی کا یہ خوبصورت حال جامعہ کراچی کا سجا ہوا ہے. اللہ پاک ان کی محنت کو قبول کرے اور ہمارے کام میں برکت دے, اور ہمیں اپنے بھائی کے مشن اور نظریے کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بلند آواز سے, آواز نہیں آ رہی, بلند آواز سے. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں, بات ہم صحابہ کی کرتے ہیں,
لمبی کوئی تھیوری نہیں ہے، سادہ سی بات ہے، صحابہ اکرام کا کردار اور صرف کردار تھا جس کے بعد انہوں نے انقلاب دنیا میں برپا کیا۔ آپ مدرسے سے ہوں، کالج یونیورسٹی سے ہوں، MSO ایک طلبہ تنظیم ہے، اسلامی تنظیم ہے، تو جب اسلام کا نام ساتھ لگ گیا، آپ سفید کپڑے کی مانند ہیں، ہلکا سا داغ بھی لگا تو لوگ آپ کو پر یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کے وہ انفرادی عمل ہے، وہ یہ کہیں گے ان کو MSO سکھاتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ یاد کرنا ہے کہ انشاءاللہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت روزانہ 1 رکوع کرنا ہے، صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے یہاں سے نکلنا ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، اس پورے رمضان میں آپ کو بے شمار صحابہ اکرام، صحابیات، حضور کی زوجہ اور حضور کے قریبی رشتہ دار ان کے یوم بھی ملیں گے، اور آپ نے اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنی چھٹیوں کے اندر درس قرآن، درس حدیث، اس کی بنیاد اپنے اپنے علاقوں میں رکھ کے آنی ہے، تاکہ آپ سال میں سال بھر میں کسی ملک کے کسی حصے میں ہوں، پیچھے آپ کا وہ بنیاد میں وہ جو درس قرآن ہے، درس حدیث، وہ جو پودا آپ نے لگایا ہے اس سے جو فیض پائے وہ پورا آپ کا علاقہ انشاءاللہ معطر ہوگا، اس کی خوشبو سے پورا علاقہ معطر ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے۔ چھوٹے بچوں کے اندر کوئز مقابلے کروائیں، اپنے سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مقابلے کروائیں، بچیوں کے اندر چھوٹے سکولوں کے اندر مقابلے کروائیں، بچوں کے اندر یہ شوق اور ذوق پیدا کریں کہ یہ لوگ ہمارے بڑے تھے، ہمارے آئیڈیل تھے، ہمیں بھی ان جیسا بننا چاہیے، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، میں تو ان کا ماننے والا ہوں۔ انہوں نے آج تک ابو بکر صدیق کا لقب ہی صدیق اکبر تھا، انہوں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج سے میں بھی یہ یاد کرتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس طرح اپنے بچوں کے اندر شوق اور ذوق رکھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ بیدار ہوئے، میں بیدار ہوا، میں اور آپ اپنے مشن اور نظریے سے مخلص ہوئے، ہمارے دل کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ اور حب اصحاب رسول زندہ رہا، یہ جذبہ زندہ رہا، انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ میں رہوں، آپ رہیں نہ رہیں، انقلاب آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، 3 صدیاں بعد بھی انشاءاللہ پاکستان کے اندر اسلام آئے گا، تمام سازشیں دم توڑیں گی۔ یہ جو لوگ آج اسلام پر حملہ کر رہے ہیں، پاکستان کو جو ہے نا غیر محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب خاک میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح آج دنیا ابو عبیدہ کے نام سے جانی جا رہی ہے، دنیا اس مجاہد کو جانتی ہے جس نے ساری زندگی اپنا چہرہ چھپائے رکھا، لیکن جب ایک اتنا بڑا اللہ پاک نے اسے اعزاز دیا اور وہ شہادت کا اعزاز تھا، اللہ اس جیسی موت ہر ایک کو دے، اور ہم اس کی جرت، اس کی جہد مسلسل، اس کی استقامت، جو ایک عام شہری تھا اس وقت کے تمام بڑے بڑے یہودیوں اور ان کے سرداروں کے جرمٹ کے اندر بیٹھ کر اپنے نظریے اور مشن اور کاز کے لیے کام کرتا رہا۔ اللہ نے جتنا کام لینا تھا اس نے بہترین کیا، اور ایک مقبول اللہ پاک نے اسے منصب دیا، اور وہ شہادت کا تھا۔ آخر پہ آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کو استارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کو استارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، اپنے گھر کا خیال رکھنا، اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ جزاک اللہ۔